الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج 28واں پارہ ہے اور 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور سورہ تحریم شامل ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ مجادلہ اور اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سن لی، مان لی، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے کیا پتا چلا کہ کسی عورت کی گفتگو ہوئی ہے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس بارے میں ہوئی ہے؟ خاوند کے بارے میں۔ شاید آپ نے اس کا شان نزول سن رکھا ہو۔ عورت کا نام کیا تھا؟ خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کے خاوند نے ان سے کہہ دیا: انت علی کظہر امی، کہ تم میرے اوپر ایسے ہے جیسے مجھ پہ میری ماں، یعنی کہ تم مجھ پہ حرام ہے۔ مطلب یہی ہوا نا، زمانے کفر میں، زمانے جاہلیت میں لوگ ایک الفاظ کو طلاق سمجھا کرتے تھے، کہانی ختم ہوئی۔ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارا کوئی حل نہیں، تمہارے خاوند نے الفاظ کہہ دیے، کہانی ختم ہوئی۔ وہ کہے کہ میں اس عمر میں کس کے پاس جاؤں؟ بچے کدھر رہیں گے؟ میرے پاس رہیں گے تو خرچ کون کرے گا؟ اس کے پاس رہیں گے تربیت کون کرے گا؟ پالے پوسے گا کون؟ مسلسل تکرار کرتی رہی اور آپ کہتے رہے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں۔ اللہ رب العزت نے تب یہ آیت اور اس کے بعد والی آیتیں نازل کی جن میں اس کے مسئلے کا حل بتایا گیا۔ وہ حل کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، لیکن فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتے ہیں۔ بلکہ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، ام المؤمنین سے، وہ کہتی ہیں: الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں جو ایک ایک آواز کو سنتا ہے۔ یہ عورت اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے میرے گھر میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گھر کے کونے میں موجود تھی۔ وہ اللہ کے رسول سے بات کرتی رہی ہے، میں اسی گھر میں موجود ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے اس کی ایک ایک آواز کو سنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا علم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کس مسئلے کا؟ زہار کا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی بیگم سے کہنا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ تو زہار کا حل کیا ہے؟ زہار کا حکم کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے
اسے ماں بہن کہہ بیٹھے تو اس پہ واجب ہے کہ بیگم کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام میسر نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کی مالی طور پہ طاقت نہیں ہے اور موجودہ زمانے میں تو موجود ہی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر 2 مہینے کے مسلسل 2 مہینے کے ہوتے ہیں، درمیان میں ڈالا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں بیگم سے سلو کرنے سے پہلے، بیگم سے تعلق قائم کرنے سے پہلے. اور اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کیا؟ کھانا کھلا دو جی. نہیں، کھانا کھلانے کی اسے اجازت ہے جس کے پاس 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھو، ان کی بات مانو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی حدود ہیں جن پہ عمل کرنا ہوگا، جن کا خیال رکھنا ہوگا. ان کو کراس کرنے کی، ان کو تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ مجادلہ پہلے کون سی سورت تھی؟ مجادلہ ہی تھی. اب بھی سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی نہ کیا کرو. وہ سرگوشی جس میں گناہ والی بات ہو رہی ہو، وہ سرگوشی جس میں کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے کی بات ہو رہی ہو، وہ سرگوشی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والی بات ہو رہی ہو، ایسی سرگوشی کرنے کی اجازت. البتہ نیکی پہ مشتمل سرگوشی کر سکتے ہو. بیٹا یہ 100 روپیہ پکڑو، اس بندے کو دے دو، یہ بھی سرگوشی ہے نا، یہ جائز ہے. یا کسی سرگوشی یار ان دونوں کی صلح کروا دیتے ہیں، تو فرمایا ایسی سرگوشی کر سکتے ہو جس میں نیکی ہو، جس میں تقویٰ پرہیزگاری کی بات ہو. فرمایا اللہ سے ڈرو. تم کہو گے سرگوشی کے اوپر کون سا پولیس نے پکڑا ہے ہمیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم نے حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے تمہاری پیشی ہونی ہے، جس کے سامنے تم نے جمع ہونا ہے. اور صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 3 لوگ ہوں تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، وہ تیسرا پریشان ہوگا. الا یہ کہ آپ اس سے اجازت لیں، یا پھر لوگ کتنے ہوں؟ 3 سے زیادہ. 2 سرگوشی کریں تو 2 وہ ہوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 5 یا 4 سرگوشی کر رہے ایک کو نہ چھوڑ دیں. جس کے ساتھ سرگوشی نہیں کی جا رہی وہ اکیلا رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور 2 پشتون ہوں، ایک پنجابی ہو، پشتون آپس میں باتیں کریں اور پنجابی بھی ذرا سوچتا رہ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا اس کے الٹ مثال بھی دی جا سکتی ہے. اگر پشتون کو پنجابی نہیں آتی، 2 پنجابی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، چاہے اونچی بات سے کر رہے ہیں، پشتون کو پتہ نہیں پریشان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے. دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت، سرگوشی کے ذریعے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، بدبو کے ذریعے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. اور ہم تو صبح شام دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. ہم سرگوشی کے ساتھ کیا تنگ کرتے ہیں؟ ہم تو 50 لاکھ روپیہ لے کر پلان کے نام پہ کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. سورہ
حشر آیت نمبر 7 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جو مال دیں وہ لے لو، جو مال نہ دیں اس کی پرواہ نہ کرو. جو رسول حدیث دے، حکم دے، شریعت دے، دین دے، لے لو. اور جس چیز کے قریب جانے سے رسول تمہیں منع کر دے اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے دور رہو. شراب کے قریب جانے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ تو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنا واجب ہے. شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا تو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے، نیچے کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی کو بڑھانے کا چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، داڑھی بڑھانا چھوڑ دینا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا. توجہ ملے گی جی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی حدیث ہم سے سنیں، بلکہ اس حدیث کا ان سے زیادہ تعلق ہے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پہ جو مصنوعی تل بناتی ہیں. کیا بناتی ہیں؟ مصنوعی تل، یا کیا ٹیٹو کہتے ہیں؟ ٹیٹو بناتی ہیں. مرد بنائیں یا عورتیں، دونوں کے لیے منع ہے. لیکن اس موقع پہ عبداللہ بن مسعود نے کہا ان عورتوں پہ جو یہ کام اپنے جسم پہ کرواتی ہیں اور ان پہ جو کرتی ہیں، یعنی کہ جس کا یہ پیشہ ہے، جس کا بیوٹی پارلر ہے اور وہ یہ مصنوعی تیل بناتی ہے. مثال کے طور پہ جسم میں سوئی چبو کر وہاں پہ نیل بھر دینا، اس سے کیا بن جائے گا؟ مصنوعی تیل بن جائے گا. تو جو یہ کام کرے اور جو کروائے دونوں پہ اللہ کی لعنت. اور جو چہرے کے کسی بھی حصے سے بال اکھیڑے اکھڑوائے دونوں پہ لعنت. یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ آئی برو. جی ہاں، یہ پلکوں کے بال وغیرہ یہ بنانا، کاٹنا، اکھیڑنا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور دانتوں کے درمیان فاصلہ قائم کر لینا ہلکا سا تاکہ دانت پیارے لگیں، اس کے اوپر بھی لعنت ہے. یہ الفاظ کس کے سنا رہا ہوں آپ کو؟ ادھر سے کون سا بھائی بتائے گا کس کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو؟ اللہ آپ کو جائے خیر دے. بیٹا کس کے؟ عبداللہ بن مسعود. اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن کا حافظ بنائے. تو بیٹا انعام بہتر ہے کہ دعا بہتر ہے؟ دعا بہتر ہے انشاءاللہ. تو یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود کے پہنچ گئے ایک عورت تک. اس عورت کو کہتے تھے ام یعقوب. وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ گئی. کہا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اللہ نے یہ لعنت کہاں کی ہے؟ کس آیت میں آئی ہے؟ میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک. مجھے ایسی کوئی آیت نہیں ملی، بتائیے کہاں سے مسئلہ بیان کیا؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام یعقوب. کس سے کہہ رہی ہے؟ کوئی بیٹا کس سے کہہ رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے. دھیان سے آج انعام نہیں کرے میں چلا کے رکھوں گا. تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اگر تو نے قرآن دھیان سے پڑھا ہوتا تو تجھے یہ مسئلہ قرآن میں مل جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے. پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنا کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے. تو آپ کے قرآن کی وہی حیثیت ہے جو آپ کی احادیث کی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے. عمل کرنے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ تلاوت کے لحاظ سے فرق ہے. فرق کس کے لحاظ سے؟ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوگی، حدیث کی تلاوت نہیں ہوگی.
ورنہ دین جیسے قرآن ہے ایسے ہی احادیث بھی دین ہے۔ اس کے بعد اگلی بات دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد وہ اور کہنے لگی جن کاموں کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے کئی کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے، آپ کے گھر والے بھی کرتے ہیں۔ مولویوں پہ اعتراض ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، مسئلہ بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، چیک کرو۔ عورت گئی، سلام دعا کر کے آئی، واپس آ کے کہتی نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اگر میری بیوی ان حرکات میں سے کوئی حرکت کرتی تو میرے گھر میں رہنے کی اجازت نہ ہوتی ہے کہ مجھ سے فارغ ہو جاتی، میں طلاق دے دیتا۔ ہاں جی، بیوی بے نماز ہو گھر میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں۔ بیوی چہرے سے بال اکھیڑتی ہو یا ٹھیک ہو جائے یا پھر اللہ حافظ۔ میری مائیں بہنوں سے ناراض ہو نہیں ہوں مجھ سے، ٹھیک ہے، مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر خامد نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو بھی حق حاصل ہے، خدا کے لیے جائیں، لیکن نہ مرد بے نماز بیوی کو فارغ کرتے ہیں پریشان نہیں ہونا، اور نہ ہی بیویاں خلا لیتی ہیں بے نماز خامد سے، کہتے ہیں بے نماز کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، البتہ اگر پیسے نہ دے تو گزارا نہیں ہوگا۔ نہ بے نماز کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، نہ مرد کی نہ عورت کی، اور نہ بے نماز کے گھر میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال دیکھ لیجیے کہ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیوی ان کاموں میں سے کوئی کام کرتی تو میرے گھر میں رہ نہ پاتی۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صوفی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہم ویسے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ، لیکن مجھ سے ڈرتے ہوئے میرے آرڈر مانو، نمازیں پڑھو، مجھ سے ڈرتے ہوئے جن کاموں سے میں نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان دیکھے غور کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کتنے کو اعمال کر لی ہیں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا نیکیاں جمع کی ہیں۔ کیوں نہیں کبھی غور کیا اس مسئلے میں؟ اگر آج مجھے موت آ جائے، آپ کو موت آ جائے تو قبر میں زندگی کیسی گزرے گی؟ اگر آج موت آ جائے تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس؟ یہ فکر رہتی ہے کہ آج موت آ جائے تو میرے بچے بچارے کس مکان میں رہیں گے۔ بچوں کی فکر ہونی چاہیے، تھوڑی سی اپنی بھی کر لیں کہ میرا مکان کیسا ہوگا، میری قبر کیسی ہوگی، اندھیروں والی کی روشنی والی، نعمتوں والی کی کیڑے مکوڑوں والی، عذاب والی کیسی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، کافروں کے ساتھ میرا اور آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے آیتوں سے پہلے بتا دیا کہ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کے ساتھ دلی دوستی قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ وہ کافر جو تم مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے شہر سے، تمہارے وطن سے نکالتے نہیں ہیں، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا سلوک۔ اخلاق سے پیش آنا، تعامل کرنا یہ اور دین ہے،
دلی دوستی قائم کرنا اور چیز ہے، دلی محبت ان سے کرنا یہ اور چیز ہے. لیکن کافر مشکل وقت میں ہو آپ تعامل کریں، اگر وہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو سادہ کافر. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کافروں سے بھی انصاف کرتا. ساتھ ہی کہا لیکن اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان کافروں کے ساتھ دوستیاں قائم کرنے سے جو تم سے لڑتے ہیں، تم پہ ظلم کرتے ہیں، تمہیں قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور جو تمہیں تمہارے وطن سے نکالتے ہیں، اور جو تمہیں تمہارے وطن سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. جو ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہے، جو ایسے کافروں کو دوست بنائے گا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. تو ان آیات کی روشنی میں ہمارے ملک میں جو عیسائی رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو مسلمانوں کو قتل نہیں کر رہے جو ہمارے ملک کے عیسائی ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور نہ ہی وہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالتے ہیں. تو جب ان کی کرسمس ڈے کی تقریب ہو تو ان سے تعامل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرسمس کو مینیج کرنا چاہیے. ہاں ویسے تعامل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی معاملے میں تعامل کرنے کی اجازت، تعامل کیا بلکہ اگر وہ ہم سے پلاٹ خریدتا ہے چرچ بنانے کے لیے بیچنے کی اجازت نہیں. وہ ہم سے پانی مانگتے ہیں کہ کرسمس ڈے کے موقع پہ ہمیں آپ کی طرف سے پانی کی ضرورت ہے، نہیں دیں گے. عام دنوں میں لیں ہم سے، لیکن یہ تمہاری مذہبی تقریب ہے، اس میں شرک ہوگا، کفر ہوگا، اس میں تعاون ہم نہیں کریں گے. سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دھیان سے ذرا یہ سنیے گا، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں. اللہ شدید ناراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی حاجی صاحب کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کون سی آیت بنا؟ اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے وعدے نہ کرو. جھوٹے وعدے، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا جبکہ نہ کرنے کا ارادہ ہے یا ارادہ تھا لیکن کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ کام کیوں کہتے جو تم کرتے نہیں ہو. یہ اس کا پہلا مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب جھوٹے کارنامے بیان کرنا. میں نے جناب اس رمضان میں 5 قرآن ختم کیے ہیں، جب تک ختم ایک بھی نہیں کیا. میں نے اللہ کی راہ میں یہ کچھ دیا، جب تک بالکل نہیں دیا. تو وہ باتیں کیوں کہتے تم نے کی نہیں. جھوٹا وعدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو نیکی کا کام نہیں کیا وہ بیان کرنا کہ میں نے کیا ہے، یہ بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تیسرا مطلب اس آیت کا، تیسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا کہ نیکی کا یہ کام کرو اور خود نہ کرنا، خود نہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی ٹھیک. اچھا مثال کے طور پہ میں تہجد نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے پوری زندگی تہجد کے موضوع پہ میں درس نہ دوں. ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کیوں کرتے ہیں وہ کام جو خود عمل نہیں کرتے. کسی کو نیکی کی دعوت تو دے سکتے ہو کہ کسی کو نیکی کی دعوت تو دے سکتے ہیں، آپ خود نہیں کرتے لیکن آپ دعوت دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی ایسا موقع ہے تو پھر آپ بھی اس پہ کاربند ہو جائیں. اللہ آپ کو جائے خیر دے. یہ بھائی جب جا رہے ہو تو پھر زبردست باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر جو ہے وہ نیند والی بنائے، جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، کوئی عذاب نہ ہو، راحت ہی راحت ہو. ہم سب کی باتیں. اچھا اس عید کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، خود بھی نیکی کریں. یعنی کہ دو باتیں ہو گئی.
ایک ہے نیکی کی ترغیب دینا، ایک ہے نیکی پہ عمل کرنا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ کہہ رہے چونکہ تو ترغیب دے رہا ہے تو خود بھی نیکی کر. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ تو نیکی نہیں کرتا تو ترغیب بھی نہ دے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی نیکی پہ عمل کریں. یہ نہیں اللہ نے کہا دونوں کام ہی چھوڑ دیں. اللہ نے کہا ایک نیکی آپ کر رہے ہیں، کیا؟ تبلیغ والی، نصیحت کرنے والی، اس پہ عمل کریں، دو نیکیاں ہو جائیں. یہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کہنا بھی چھوڑ دیں، دونوں سے ہی جائیں. واضح ہو گیا علماء کرام سے. سورہ جمعہ آیت نمبر 3 قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده وينبئكم بما كنتم تعملون. آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم وہ خود تمہارے پاس آئے گی، وہ پہنچ کر رہے گی. ایک اور جگہ پہ کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آپ جہاں بھی پہنچ جائیں موت آ جائے گی. چاہے آپ مضبوط قلعوں میں بند ہو جائیں موت ادھر بھی آ جائے گی. تو موت سے بھاگنا ممکن، پھر موت سے بھاگنے کی تیاری نہ کی جائے. تیاری کس کی جائے کہ جب موت آئے گی تو میں نے اللہ کے سامنے اعمال کون سے پیش کرنے، ان اعمال کی تیاری کی جائے. موت سے بھاگنا ممکن نہیں. سورہ منافقون آیت نمبر 9 اور 10 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دھیان سے کہیں تمہارے یہ بیٹے، یہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. دھیان سے کہیں تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہاری جاب تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل. اس کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو فرض نمازیں بھی نہ پڑھنے دے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، جو فرض حج کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، جو فرض روزوں کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. ایسی اولاد، ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مال کس نے دیا؟ آپ اس مال کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کریں گے. اولاد کس نے دی؟ آپ اس اولاد کو اللہ کے خلاف استعمال کریں گے. عجیب بات ہے. تو اولاد کو، مال کو تلاوت کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اللہ کے ذکر میں، نماز میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جہاد میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اولاد یا مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. مال تمہیں ہم نے دیا. تمہارے پاس جو مال ہے وہ کس نے دیا؟ وہ ہم نے دیا. اس میں سے ہماری راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر لو. لیکن کب؟ موت آنے سے پہلے پہلے. ایسا نہ ہو کہ موت آئے فیقولا، تو پھر تم میں سے کوئی کہے ربی، میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تم مجھے تھوڑا سا ٹائم کیوں نہیں دیا؟ یا اللہ مجھے کم از کم 5 منٹ اور مل جاتے، 10 منٹ اور مل جاتے. فاصدق، میں نے صدقہ کرنا تھا مسجد کے نام پہ، میں نے چیک بنا کے دینا تھا. مجھے 5 منٹ مل جاتے، 1 دن مل جاتا، میں تو صدقہ کر لیتا، میں نیکوکار ہو جاتا. اللہ نے کہا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب جو زندگی ہم نے لکھی تھی پوری ہو گئی، 1 سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں ملے گی. موت آنے سے پہلے پہلے جتنی نیکیاں کرنی ہیں وہ کر لو. سورہ تغابن آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ اولاد حقیقت میں تمہاری دشمن ہے۔ حقیقت میں کیا ہے تمہاری؟ فَاحْذَرُوهُمْ، ایسی بیویوں سے، ایسی اولاد سے بچ کر رہو۔ جو اولاد نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن جائے، رکاوٹ یہ نہیں کیوں کہے کہ بچی نماز پڑھنے نہ جائیں، بلکہ آپ کا اولاد سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ نماز کے لیے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایسی اولاد آپ کی دشمن ہے۔ وہ بیوی جس کے ساتھ باتیں کرنے کا مزہ اتنا آتا ہے کہ آپ کو اذان کے بعد بھی سنائی نہیں دیتی، تلاوت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو ایسی بیوی آپ کی حقیقت میں دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ آپ کی اصل بیوی وہ ہے جو اذان سن کے آپ کو مجبور کرے کس پہ؟ نماز کے لیے جانے پہ، جو آپ کو ترغیب دے کہ بھئی جب عید آنے میں 3 دن رہ گئے تو صدقہ خیرات کر لیں اور کوئی تلاوت کر لیں اور کوئی نفل پڑھ لیں، بار بار آپ کو یاد دلائے، بار بار نیکی کی ترغیب دے، بار بار آپ کو گناہ سے منع کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام حدیث لکھتے ہیں، صحیح حدیث، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ کئی لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے ہجرت کرنا چاہی مکہ سے مدینہ کی طرف تاکہ اللہ کے نبی کے پاس آ جائیں، آپ سے دین سیکھیں، آپ کی صحبت میں رہیں، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کریں، لیکن بیویاں اور اولاد رکاوٹ بن گئے۔ کیا اتنی دور جائیں گے، ادھر ہی رہتے ہیں، یہاں ہی دین پہ جتنا ہو سکا عمل کر لیں گے۔ پھر جب وہ ایک عرصے کے بعد مدینہ پہنچے، پتا چلا باقی صحابہ کرام دین میں بہت آگے جا چکے ہیں، قرآن کے حافظ بن چکے ہیں، قرآن کے مفسر بن چکے ہیں، اور یہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ اب ان کو غصہ آیا، اپنی بیویوں کو سزا دینا چاہیے، تب اللہ نے آیت نازل کی کہ ایسی بیویوں سے، ایسی اولاد سے بچ کر رہو، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب ان کو معاف کر دو، لیکن آئندہ دھیان سے، آئندہ دھیان سے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی دھیان سے، کوئی میری بہن آپ کو لے کر کہیں مسلمان ملک سے کافر ملک میں نہ پہنچا دے، یہاں امن و امان نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ وہ ہے، چلو جی امریکہ چلتے ہیں، چلو جی انگلینڈ چلتے ہیں، میرے وہاں پہ ماموں ہیں، آپ اجازت دیں میں آج فون کرتی ہوں، کل ویزا آ جائے گا۔ جی ہاں، بس میں اسی لیے خبردار کر رہا ہوں کہ نہیں جانا۔ آپ نے بیگم کو سکھانا ہے کہ بیگم اچار پہ گزارا کر لیں گے، مرچیں کھانے پہ گزارا کر لیں گے، ایسے ڈالر نہیں چاہیے تو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ۔ اس کے بعد سورہ طلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ آپ نے بیوی کو پہلی طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے، اور پہلی یا دوسری طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ رجعی طلاق، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ پہلی یا دوسری طلاق کو کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ کیوں جی کیا کہتے ہیں؟ رجعی طلاق۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ رجعی طلاق۔ آج انعام نہیں ہے، بچوں کو درس سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ کون سی طلاق کہتے ہیں؟ رجعی طلاق۔ تو رجعی طلاق کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اپنی اس بیوی کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، عدت کے ایام ادھر ہی گزارے گی، اور نہ اس کو نکلنے کی اجازت ہے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے آپ نکالنے پہ مجبور ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ انتہا درجے کی بدتمیزی کرتی ہے، ایسی بدتمیزی جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ معاملہ قتل تک نہ پہنچ جائے،
شکل میں آپ اس کے والد صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لے جائیں، یہ تو کام خراب کر رہے ہیں، لیکن عام حالات میں اس کو نکالنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ گڑبڑ کریں گے، اللہ نے کہا دھیان سے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ میری حدود ہے، یہ میرے احکام ہیں، جو ان کے سب کھیلے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، لڑکی کو بھی ڈرنا چاہیے، طلاق کے بعد عدت کے یہاں قدر گزارے، اور وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یا اللہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، حکمت یہ ہے کہ شاید کچھ سلو کی شکل نکل آئے، چلی گئی تو پھر سلو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو پھنس جائے مصیبتوں میں، مشکلات میں، وہ پھنسنے کے باوجود اللہ سے ڈرے، شریعت میں عمل کرے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گے۔ کہتے ہیں جی داڑھی منڈوانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے ورنہ جاب نہیں ملے گی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ کہتے ہیں جی سودی بینکی ملازمت چھوڑیں گے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آخری سورت، کیوں جی آخری سورت کون سی ہے؟ حاجی صاحب سے پوچھنا ہے، پوچھیں بھائی حاجی صاحب آخری سورت کون سی ہے برا؟ آپ سے سوال ہو رہا ہے آخری سورت کون سی ہے برا؟ 28ویں سپارے کی آخری سورت سورہ تحریم کون سی ہے؟ اور یہ آج کے درس کی بھی آخری آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ معاملہ یہ ہے، دھیان سے توجہ سے، معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے جاتے، سلام دعا کے لیے جاتے، تو سیدہ زینب بنت جحش بڑی عقل مند خاتون تھی، انہوں نے آپ کے لیے شہد کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ کس چیز کا؟ آپ کو شہد پلاتی، اور شہد پلانے کی وجہ سے نبی علیہ السلام وہاں پہ مزید کچھ دیر کے لیے رک جاتے، ٹھہر جاتے۔ اب اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، ہر بیوی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، ہر بیوی آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ نے کہا یہ تو کام خراب ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ شاید تو طے یہ ہوا کہ ہم یہ کہیں گی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کس کی؟ مغافیر، یہ میٹھی گوند کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ میٹھی گوند، اور درختوں کے اوپر گوند نہیں ہوتی کھانے والی گوند، میٹھی گوند کا نام ہے مغافیر۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے مغافیر کی بو آ رہی کیوں لگتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ میں شہد پیتا ہوں زینب کے پاس۔ کیا پیتا ہوں؟ شہد۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آ رہی ہو، تو آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں تو اللہ نے حلال کر دی ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے قسم کا تو اس کا کفارہ دیں۔ کیا کریں؟ کفارہ دیں اور شہد کا استعمال کریں۔ اس سے پتہ چلا بلا وجہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا جائز۔ اور آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب نے
40 سال تک دودھ نہیں پیا، 40 سال تک گوشت نہیں کھایا، یہ کوئی خوبی ہے؟ یہ تو جرم ہے۔ اللہ نے جو چیز حلال کی اس کو اپنے اوپر بلاوجہ حرام کر رہے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر آپ کو منع کرے کہ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کے معدے کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے بقیہ ایام کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔